سنت میاں محمد علی اجاز صاحب اور انہوں دے ساتھی برادرم عبد المجید گجر صاحب اور انہوں نے دیگر رفقاء کرام دی خدمت محنت کاوش دا نتیجہ ہے۔ اللہ جل شانہ انہوں دی خدمت نو شرف قبول بخش۔ عزیزان گرامی، کچھ دنوں تو طبیعت علیل ہے، کل ایک دن بامر مجبوری 2 جلسے کشمیر کرنے پہ گئے۔ ادھروں سفر سی، ادھروں طبیعت خراب سی، ادھروں جلسے 2 ہو گئے۔ سید سن، انہاں سید پاکاں دی موڑ نہیں سکیا۔ لیکن ایک فائدہ ہویا کل دے جان دا، اتھے کشمیر میرا اتھے موضوع سی الوہیت نفس کا فتنہ۔ الوہیت نفس کا فتنہ ایک موضوع سی، انہوں سن کے اللہ پاک دے فضل نال ایک بندہ ایسا جڑا اس جماعت دا سی عالم، جیڑی جماعت درباراں دے خلاف ہے، او میں گڈی وچ بہن لگا تے کہن لگا جی میں فلانا بندہ فلانیاں نال تعلق رکھدا سا، میں اج تہاڈا بیان سن کے توبہ کر لی۔ اور مولانا نواز صاحب کشمیری وہ بھی نال کھڑے سن، انہوں نے آکھے تصدیق کی تو انہوں نے آکھے جی واقعی ہے۔ میں تو کہندے حیران ہو گیا یہ کیویں بدل گیا۔ چند دن قبل جنگ دی ایک فسادی جماعت مشہور، اس دے خاص کارکن شیخو پورے دے علاقے دے وہ خاندان ہی علماء تے عہدہ باد ہے، ادیب بھی ہیں عالم بھی ہیں، وہ اس جماعت دے سن۔ وہ خاندان علماء ادیباں دا سارا بیان سن کے خالص سنی ہو گئے۔ وہ مینوں ملن آئے، انہاں آکھیا جی اساں اینا چیر گمراہ رہے ہیں لیکن گلاں تیریاں تہاڈیاں سانوں اور صحیح دل نو لگیاں کہ حق ہے تے ادھر ہی۔ میں اس وقت تہاڈا علمی یا طبعی ذوق پورا نہیں کر سکاں گا بوجہ لالت تباہ۔ کئی جلسے کل دا بھی، پرسوں دا بھی، چوتھ دا بھی میں کٹ دیتا ہے، نہیں جا سکنا، لیکن کیونکہ قریب سی میاں صاحب اور کافی خرچہ کیتا ہے، تساں تشریف لے آئے ہو، اللہ پاک تشریف آوری جناب دی قبول فرماوے۔ میں ناچیز اس موضوع تے اسی انداز جی میں بول رہا ہوں، اسی انداز بول کے جس موضوع تے ہم کلام ہوا گا او دا عنوان ہے
خاص بندہ خاص رائے دے ذریعے منتخب ہوتا ہے، عام رائے دے ذریعے عام بندہ منتخب ہوتا ہے، محال ہے کہ عام رائے کے ذریعے خاص بندہ منتخب ہو۔ رائے خاص ہوئے گی، سطحی ذہن نہ ہوئے، اعلی ذہن دا انتخاب کرتے ہیں۔ اعلی ذہن چ صلاحیت ہوندی کہ وہ اعلی تو اعلی ذہن جا چندا ہے۔ جیڑا سطحی ذہن ہوئے، گھٹیا ذہن ہوئے، انہیں گھٹیا ہی بندہ جا چننا ہے۔ یہ محال ممکن ہی نہیں کہ ذہن سطحی ہون، سطحی ذہن دے بندے، گھٹیا ذہن دے بندے، عامی قسم دے، سوقیانہ بازاری قسم دے لوگ وہ ایک اعلی ذہن جا چنن ممکن ہی نہیں، محال ہے، محال ہے، محال ہے۔ یہ ایسی عقلی باتیں ہیں جن کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہر صاحب عقل بندہ اس گل نو تسلیم کرے گا کہ سطحی اور عامی ذہن، گل سمجھا جی، سطحی عامی گھٹیا ذہن، بازاری سوقیانہ ذہن، بازاری ذہن کبھی اعلی عمدہ نیک صالح ذہین فتین بندے نو وہ نہیں چن سکتے۔ خاص بندے خاصاں نو چندے نے، عام بندے عاماں نو چندے۔ دیکھو سنگیو، قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے مسائل دوتے تصریحات بھی ہیں، اشارات بھی ہیں۔ قرآن مجید نے انہاں حقائق نو بیان فرمایا ہے، لیکن اساں قرآن دی ہدایت یا تے لیندے نہیں اساں قرآن تو متنفر ہیں، لیندے نہیں، تے یا ساڈے وچ قرآن تو ہدایت لین دی اہلیت نہیں۔ دو جو ایک گل ضرور ہے، یا اسی متنفر ہاں تے لینا نہیں گوارا کر دے، یا راغب ہیں لین دی رغبت رکھنے ہیں لیکن اہلیت نہیں، صلاحیت نہیں قرآن تو راہبری حاصل کرن دی۔ میری گل سمجھ رہے ہو؟ کوئی بات نہیں، کدی سر دی بدعت تو بغیر بھی بیان سن لیا کرو۔ آ جڑیاں سراں دی بدعت ہے نا، سروں کی بدعت کے بغیر بھی کبھی دین سننا گوارا کر لیا کرو، کوئی بات نہیں۔ اگر کبھی سنت کے مطابق سن لیا تو گناہ تھوڑا ہوگا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی سر کے ساتھ خطاب نہیں کیا، ایک دن ہمیشہ سادہ خطاب ہوتا سی۔ جس لئے کوئی ضرورت محسوس کرنی حضور نے فوراً اذان پڑھا دینی، اذان ہونی، صحابہ کرام جمع ہو جانے نماز آستے، آپ نے منبر شریف تے کھلو کے تے خطبہ ارشاد فرمانا، جیڑی گل مطلوبہ ضرورت ہوندی سی آپ نے اسی ویلے ارشاد فرما دینی سادے الفاظ دے اندر۔ کدی ایک دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر لا کے خطاب نہیں کیتا، اگرچہ اس کو میں بدعت سیئہ نہیں کہہ سکتا، گناہ نہیں کہہ سکتا، بری نہیں کہہ سکتا،
بدعت تو حسنہ ہی ہے کیونکہ اس کا جواز ثابت ہے اور کوئی اصول شریعت کے مخالف نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ ہے بدعت۔ وہ کدی سنت تو بھی سواد نہیں لیا کرو۔ یہ نحوستاں ضرور اساں ویکھیاں، سر دیاں نحوستاں بیان نہیں ہو سکتی جی۔ جاہل انتہائی نامراد کھوتے دماغ دے او دو چار گلاں تے سراں دے شعر یاد کر کے او عالماں نو کہندے نے حضرت صاحب تسی پہلو خطاب کر لو نہیں تے میرے بعد تانوں کسے نہیں سننا۔ ایک قصبیہ اساں پورے ملک وچ تماشے ویکھے نے پرانے دور وچ، نام نہیں لینا، ساڈے علاقے دا مشہور بندہ سی، او مشہور اسی طرح نائیاں دا کام کردا سی، او دی سر واوا سی، اونے دو چار قصے یاد کیتے، جگتاں انہوں بڑیاں ہوندیاں سن، ایک نمبر جگتاں دا بادشاہ سی۔ اونے تگڑے عالماں نو آکھنا حضرت صاحب بول رہا نہیں تے میرے بعد تانوں کسے نہیں سننا، کر لو جو کچھ کرنا جی۔ تے اونوں سنن واسطے دساں میلاں تو دنیا آوندی سی۔ اس وقت پیدل چل کے سائیکلاں تے آنا بہت مشکل ہوندا سی، ہن تے سواریاں عام نے، راہ بھی سوکھے نے، اس لیے راہ بھی اوکھے ہوندے سن۔ بہت پرانی گل میں کر رہا، میرے خیال 40 سال پرانی گل ہونی۔ تو او جناب نا یہ ساریاں بدعتاں، علم دی قدر نہیں رہی۔ سریلا نٹ ہوے، میراسی ہوے، سریلا ہیجڑا تے خسرا ہوے، اونوں زیادہ دنیا سنے گی، اور دین والے پاسے عالم مال جانا بھی گوارا نہیں کرن گے۔ تے جے سر ہوے او دعائی خدا 50,000 لکھ روپیہ سر دا دیندے نے نا۔ ہن تسی آپ تو اندازہ لا لو، میرے دعوے کی دلیل یہیں پر ہے۔ میں ہن گل شروع کیتی ہے نا، میں بغیر سر تو شروع کیتی، 1 روپیہ اس ممبر تے نہیں آیا، اور اگر میں شعر ایک پڑھدا میرا گلا خراب نہ ہوندا، میں شعر یا سر شروع کرنی سی، کسے 1000 دی دتھی سٹنی سی، کسے 2000 دی۔ اگلے دن ایک مول صاحب کہندے یار چشتی اگر 2-2 لاکھ روپیہ یہ تقریر دا لوے لوگ دین گے کہ نہیں دین گے؟ انہاں آکھیا یار دین گے۔ انہیں آکھیا دسو یہ لکھاں وال دھیان بھی نہیں کردا، کیوں سیدھا سا؟ ہاں جی، ہن اگر میرا دھیان پیسے والا ہوئے تو مینوں یہ گل کرن دی لوڑ ہی کادی؟ میں کیوں آکھاں کہ سر بدعت ہے، حالانکہ مینوں سر اللہ نے دتی۔ چلو کی آندے نے انیا چکانے صحیح نہیں سمجھ لگی ہے تو صحیح نہ کچھ، لیکن اس کے باوجود میں کی بیان کر رہا، مینوں علم اجازت نہیں دیندا، مینوں دین اجازت نہیں دیندا کہ میں ڈنڈی مارا، مینوں علم دین اجازت نہیں دیندا کہ میں کسی دا لحاظ رکھاں۔ میری نگاہ چ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ، میرے کول میرے محلے دے دوست آئے، بابا چیر دی گل ہے، انہاں آکھیا جی میاں افضل کھوکھر نے آنا ہے، تسی اپنے درویشاں نو آکھو صرف استقبال واسطے کھلو جان، انہاں گلی بنائی، تہاڈی گلی بھی وچے سی ساڈی بھی وچے سی، تسی انہاں نو آکھو ساڈے انہاں دے استقبال واسطے کھلو رہے۔ میں آکھیا سرکار بابے ہوری بیٹھے سن، میں آکھیا سرکار گزارش ہی آ جے میں استقبال انہاں کماں پچھوں جائے نہ ہو کرن تو میں صدر دا کر لینا سی، اے ضرور تھلے کرنا سی، صدر دا میں کردا میں ارباں روپے لے لیندا، میں ایتھے ٹوٹے پجے مکان ضرور رہنا سی، میں ڈیفینس وچ کوٹھی پا لیندا یا بیری وچ کوٹھی پا لیندا۔ میں کہیا میرے کول یہو جے کام نہیں ہوندے، بھاویں گلی ٹٹی رہے تے بھاویں بنی رہے، اے ہور ضمیر ہون گے جڑے گلیاں دے پیچھے اپنا ضمیر وکدے نے، جڑے گلیاں دے پیچھے ضمیر وکدے نے، پانی کھلوتا ہے اگے ضمیر وک گیا ہے، گٹر دے اگے ضمیر وک گیا ہے،
میں کہ سرکار مینوں اللہ نے بہت اچا ذہن دیتا ہے، میں گٹر والے پانی دے وچوں لنگ سکنا لیکن اپنے ضمیر نو گندا نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ میں پیدل ٹر سکنا، میں گڈی دے پیچھے اپنا ضمیر گندا نہیں کر سکتا۔ غرض ہے کہ ہمیشہ دستور رہا ہے اللہ دے بندیاں دا، انہاں نے اپنے دین ایمان اور ضمیر نو محفوظ رکھیا ہے۔ کسے بھی مقام دے اوتے جا کے انہاں اپنے دین ایمان ضمیر دا سودا کرنا گوارا نہیں کیتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بزرگاں ایک گل لکھی ہے، انہاں فرمایا جڑا دال ساگ دے گزارا کر سکتا ہے نا، انہوں دنیا دی کوئی طاقت غلام نہیں بنا سکتی۔ من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده احد، جڑا بندہ روٹی تے ساگ دے گزارا کر سکتا ہے، انہوں کوئی طاقت غلام نہیں بنا سکتی۔ جی لالچ چان کے باز بھی پھس جاتا ہے، باز جیسی بلا پھس جاتا ہے لالچ۔ پتہ نہیں بھول کے روپیے سٹ گئے نے میرے تے، میں سور ہلے لائی نہیں، روپیے سٹی جاندے۔ سخن دے علم دے قدر شناس بنو اے مسلمانوں، اوے گل دے قدر شناس بنو، سر کوئی شے نہیں۔ قرآن کے قدر شناس بنو، سر قرآن کے حسن کو بڑھاتی ضرور ہے لیکن سر قرآن میں حسن ڈالتی نہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ قرآن میں حسن ڈالنا یہ اور بات ہے، قرآن کے حسن کو بڑھانا اور بات ہے۔ حضرت یوسف جیسا حسین ہو تو اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حسین چہرے کو خدمت مشاطہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو عزیزم گل سمجھو میری، پوری دنیا دے اگے ایک چیلنج ہے، کیا کہ رائے عامہ عام ذہن خاص ذہن کو نہیں چن سکتا، خاص ذہن کو چنتا ہے، خاص رائے خاص عقل۔ مثلا اگر چناؤ صدیق اکبر کا ہوگا تو محال ہے کہ عوام چنے۔ ہو سکتا ہے اگر عامی تے بازاری لوکاں دی گل ہوندی تے عبداللہ بن ابی تے جا کھلوندی۔ صدقے جاواں قربان جاواں، صحابہ جیسے خاص ذہن کٹھے ہوئے تو کیونکہ اعلی سطح کے لوگ تھے، انہوں نے سب سے اعلی بندہ چنا جس کا نام صدیق اکبر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے گل کی تھی، ہائے ہائے ہائے، وہ اللہ دے بندیو، میں گل کرن لگا غور نال سمجھا جی، سونے دے پانی نال لکھی جاوے اگر قدر شناس بندہ بیٹھا ہوئے تے، بدھو ذہن نال گل ہی کوئی نہیں۔ باب آدم علیہ السلام سے لے کر مسلمانوں کی دین داری کی تاریخ تک کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا
کہ مسلمانوں کے حکمران اللہ نے، اللہ کے علاوہ یا اللہ کے خاص بندوں کے علاوہ کسی اور نے چنے ہوں. میری بات سمجھو یار. جب سے باب آدم سے بات چلا رہا ہوں، باب آدم سے لے کر مسلمانوں کی دیانتداری دینداری کی تاریخ تک جس لئے بے دینی پھیل گئی وہ دی گل ہے ہی نہیں. حماقت آ گئی، جہالت آ گئی، عقل کھس گیا، وہ دی گل ہی نہیں. جنہ چیر اللہ تعالی نے انہاں نو سمجھ اور عقل دتی ہے اس وقت تک کوئی بندہ یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ مسلماناں دا حاکم اللہ اللہ یا اس کے خاص بندے ان کے بغیر مسلماناں دے حاکم نو کدی چنیا گیا ہوئے. اگر کوئی تاریخ دے اندر ثابت کر دے میں زبان کٹا دینا. پھر سمجھو کہ میں کی آخیا ہے. یہ میں نقطہ قرآن تو پایا ہے اور اس بات کی طرف حجت الاسلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا میں اشارہ فرمایا ہے. اگر میں یہ کہوں بالکل حق بجانب ہوں کہ اسلام کی تاریخ میں لکھ لو، اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کا حاکم یا اللہ نے چنا یا اللہ کے خاص بندوں نے چنا. کیا کیا میں وہ اللہ بھی چنتا ہے. ہاں اللہ نبیاں نو چنتا ہے تے اللہ تعالی نبیاں دے وارثاں نہیں چنتا. اور نبیاں نو کون چنتا ہے؟ بولو نبیاں نو کون منتخب کرتا ہے؟ دسو. نبی دین دنیا دوواں دے ہادی راہبر ہوندے نے، کامل راہبر ہوندے نے. دین دنیا دوواں دے راہبر ہوندے نے یا ایک شے دے راہبر ہوندے نے؟ دسو. نبی جڑے ہوندے نے او دین دنیا دوواں دے راہبر ہوندے نے یا ایک شے دے راہبر ہوندے نے؟ تو انہاں دا چناؤ کون کردا ہے؟ اگر آکھو نبی عوام چندے نے تو پھر اساں بھی آکھاں گے کہ عوام دی رائے دی قدر ہونی چاہیے، کیونکہ نبی چنن دا اختیار جو انہاں نو ہے. تے جے سجنا نبیاں نو اللہ تو سوا کوئی نہیں چن سکدا. پر جھلا ایڈی نیچ سوچ تے نہ رکھنا کہ یا خدا چنے تے یا شیطان تے عامی لوگ چنن. اتنا گراوٹ اس لیے ضروری ہے یا خدا چنے، اور اگر خدا خاموش ہو جائے تو پھر خدا کے نائب اللہ والے خاص لوگ اس حاکم کو چنے، تاکہ جس طرح نبی اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے تو جو اللہ کے خاص بندوں کا چنا ہوا ہو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں خاص پسندیدہ ہو. ادھر ویکھو، اللہ تعالی نے سورت بقرہ دے اندر بنی اسرائیل دی ایک گل نقل فرمائی ہے، اور اس نقل دا مقصد ساڈی عقل دینا ہے، ساڈی عقل وچ کچھ پاؤنا ہے. ورنہ پچھلیاں گلاں نقل کرن دا کی مقصد ہے؟ پروردگار او پچھلی گل کردا ہے بنی اسرائیل دی تے او ساڈی اے ہوئی راہبری پیا کردا ہے. کہ اللہ فرماندا ہے بنی جڑی میں آیت مطلوبہ تلاوت کیتی ہے نا، توجہ ہے، یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے. اذ قالوا لنبی لہم، ہائے 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 ہائے، اکٹھے ہوئے، ان کے حالات پریشان کن تھے، ہر طرف سے مظلوم تھے،
ظالم حکمران فرعون انہاں نو قتل و غارت دا نشانہ ظلم دا بناؤندے سن. کٹھے ہو کے آئے نبی اپنے کول کہندے انج کرو اے نبی کوئی ساڈا بادشاہ بناؤ، اے نبی کوئی ساڈا. اذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا مالکا، نبی سے کہتے ہیں ہمارا بادشاہ بناؤ جس کے سائے میں اور سرپرستی اور راہبری میں ہم لڑائی کریں، جہاد کریں. نقاتل فی سبیل اللہ، ہائے ہائے، اللہ کے راستے میں ہم جہاد کریں، وہ ہماری راہبری کرے، سپہ سالار ہو، قائد ہو ہمارا، وہ ہمیں چلائے اور ہم ظالموں کے خلاف جہاد کریں. اے نبی آپ مہربانی فرمائیں کوئی بادشاہ چنیں ہمارے لیے. اب ایمان سے بتانا اگر جمہوریت ہوتی اور عوامی رائے ہوتی تو وہ یہ نبی سے نہ آ کر کہتے، نبی ان کو یہ کہتے کہ اگر وہ گمراہ ہو بھی گئے تھے، انہوں نے سمجھ نہیں آئی بادشاہ ووٹاں نال عوام دی سوچ نال چنیا جاندا ہے، تو چلو نبی اگوں سمجھا دیندا کہ نہیں میرے کول تسی غلطی نال آ گئے جے، ایک بندے دا کی کام ہے؟ ایک بندہ بادشاہ چن سکتا ہے؟ وہ بندے دے پتر سن، وہ سن بندے دے پتر، جی وہ بندے دے پتر سن. تاں کر کے انہاں نے ضرورت محسوس کی تھی کہ اگر ہماری راہبری صحیح ہو سکتی ہے اور ہمارا صحیح بادشاہ چنا جا سکتا ہے تو یہ اللہ کے پیغمبر سے ہی چنا جا سکتا ہے. وہ سن بندے دے پتر، کوئی عقل رکھ دے سن، اللہ تعالیٰ انہوں نے عقل دتی سی، اینی سوچ تے انہوں کو ہے سی کہ کدے والا آئے نے او بولو اے جی. نبی عوام ال نہیں گئے، عوام نبی ال آئی. نبی عوام کی طرف نہیں گئے. کون آئے نے؟ ہے علماء، عالم. عالم عوام کی طرف نہیں گیا، عوام آئی ہے عالم کے پاس. حضرت ہمارا بادشاہ چنے عالم نے، اور نبی عالم ہوتا ہے اور کون ہوتا ہے یار؟ اگر نبی عالم نہیں ہوتا تو عالم کون؟ عوام آئی ہے عالم کے پاس تو کی کہندی یہ سرکار ساڈا بادشاہ چنو. عالم نہیں گیا عوام دے کول، او تساں چنو. چنو کیڑا ہونا چاہیے؟ وہ عالم عالم ہی نہیں، بدترین جاہل ہے جنوں اتنی تمیز ہی نہیں کہ جسلے تو عوام نو کہہ رہے ہیں، عام تے ستی ذہن نو کہہ رہے ہیں، گندے ذہن نو کہہ رہے ہیں، جنوں سمجھ ہی کوئی نہیں، انہیں کسے بے وقوف نو چننا ہے. تو تے اپنے عالم ہون دی نفی پہ کرنا ہے. تو اپنے علم نو کھڈے پہ سٹنا ہے. تینوں اتنی تمیز نہیں، علم تے دندا ہی تمیز ہے، تینوں تمیز ہی نہیں آئی. یہ چناؤ آلہ بندے دا چناؤ کرنا ہے، آخری بندے دا چناؤ کرنا ہے، ساریاں دے راہبر دا چناؤ کرنا ہے. تے عوام دے بندیاں نو کہہ رہے ہیں چنو. وہ کوئی عقل دا علاج کر. عوام وچ ہی عقل نہیں، عالم وچ ہی عقل نہیں. اس لیے عوام وچ مومن سن، مسلمان سن. وہ آن کے کہندے نے حضور بادشاہ چنو. آپ یہ نہیں فرماندے ہل گئے ہو، جمہوریت چھوڑ گئے ہو، تمہیں تمیز ہی نہیں ہے. اللہ کا نظام تو جمہوریت ہے، تو میرے پاس آ گئے ہو، اس کو آمریت کہتے ہیں. ایک بندہ کیسے چنے گا؟ یہ تو آمریت ہے. اللہ کا نظام جمہوری ہوتا ہے.
نبی نے کیا کہا؟ سمجھدار عوام، مسلمان عوام، عقل والی عوام آ کر کہتی ہے میراث پونے کر 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 میراث پونے، نہ عقل رہی نہ علم رہا نہ سمجھ رہی. جیدی پوچھڑ دے ہاتھ رکھو وہی امام غزالی ہون دا دعویٰ کر چھڑدا ہے. عقل ہے کو نہیں. نبی کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ معلوم ہوا جمہوریت کی لعنت یہ بت پرستوں، مشرکوں، جاہلوں، خبیثوں کی ہے. اسلام میں جمہوریت کا تصور ہی نہیں ہے. عوام کی راہبری کی جاتی ہے، عوام کو راہبر نہیں بنایا جاتا. ہائے اور سمجھو میں کی کہہ رہا ہوں، وہ جملے میرے لکھو سونے دے پانی نال تاکہ اس بھولی دنیا نو عقل آ جاوے. عوام کی راہبری کی جاتی ہے، عوام کو راہبر نہیں بنایا جاتا. توجہ ہے؟ میں کیا ہے انج کرو. تسی کنے بندے بیٹھے جی اس لیے بولو؟ 1000-1500 ہونا ہی ہے نا. تو تسا میں کلے تو رابری لے رہے جے، ہل گئے ہو. اٹھو میری رابری دیو. بندے تسی بہتے، رابری میں دے رہا. خیر افسوس ہے سانو انی بھی تمیز نہیں آئی. عوام کی راہبری کی جاتی ہے، عوام کو راہبر نہیں بنایا جاتا. یہ جمہوری نظام عجیب ہے. اس میں پیر مرید ہوتا ہے، مرید پیر ہوتا ہے. حاکم پیر ہوتا ہے، حاکم پیر ہوتا ہے، عوام مرید ہوتی ہے. صدیق اکبر پیر ہے، عوام مرید ہے. فاروق اعظم پیر ہے، عوام مرید ہے. عثمان غنی پیر ہے، عوام مرید ہے. بول دے نہیں. مولا علی پیر ہے، حضرت حسن پیر ہے، حضرت معاویہ پیر ہے. اسی واسطے یزید دا پیر ہونا گوارا نہ کیتا گیا. کیوں نہ کیتا گیا؟ کہ یار یہ پیر، یہ تو پیر ہوندا ہے تے ایڈے بھڑے نو پیر کیویں بنائیے؟ او چلا جے گل ہونی سی مرید ہون دے اوتے، حاکم بننا سی مرید. جمہوریت وچ حاکم ہوندا ہے مرید تے پیر ہوندی ہے عوام. جس لئے عوام پیر ہے تے حاکم مرید ہے تے تو خود سمجھدار ہے تے مرید تے پیڑے تو پیڑا بھی ہو سکتا ہے. تے پھر یزید نال لڑائی کادی؟ توجہ ہے؟ میرا گلا ضرور خراب ہے لیکن میریاں گلاں خراب نہیں. تسی میرے گلے نو نہ ویکھو، میریاں گلاں نو ویکھو. اگر میرا ایک ایک بول تسی دنیا دے کسے ممبر تو سنیا ہوئے میں پیسے واپس کر دینا. ایک ایک بول دنیا دے کسے ممبر تو سنیا ہوئے. ہن نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ نبی نے خدا کو پوچھا. عوام آئی نبی کول تے نبی آکھدا ہے خدا نو سونیا ہن تو چون. واہ بھائی واہ. لڈی ہیج مالو پاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ تعالی نے تانوں طالوت بادشاہ دیتا ہے. کہندے نے طالوت ہے بھی چھوٹی برادری دا سی، کم بھی چھوٹا کردا سی،
لیکن اللہ تعالی نے جسم جان بھی دتا سی تے علم بھی خوب دتا سی. آپ نے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. آپ نے فرمایا اللہ نے طالوت بادشاہ بھیج دیا. اب بھیج دیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اتوں بھیج دیتا سی، وہ تھلے ہی بیٹھے سن. اللہ تعالی نے نبی نو دسیا کہ فلاں شخص ہے، ان سے کہو وہ تمہارا بادشاہ ہے. توجہ ذرا. اب رائے نبی کی اور نبی کی رائے پر حاکم اللہ کے حکم سے بادشاہ منتخب ہو گیا. ہن عوام کی رائے جمہوریت اللہ تے او دے رسول رگڑدے نے تے کیویں رگڑدے نے. اگر روئے زمین کٹھی ہو کے تے صرف قرآن دیاں ان آیاتاں دا جواب دے دے تے سنگیو ایمان نال پیانا میں خود جمہوریت دے سب تو زیادہ نعرے ماراں گا، سب تو زیادہ نعرے ماراں گا اگر کوئی صرف قرآن پاک دے اے فرمودات عالیہ جڑے انہاں دا جواب دے دے. ادھر ویکھو ہن نبی عوام پہلا عرض کیتی کنو تے نبی کنو عرض کیتی؟ اللہ نے. تے اللہ نے کیڑا بادشاہ کی نام پیش فرمایا؟ اللہ نے طالوت مالک. آ گیا جی بادشاہ. ہن انہاں دی رائے ہون لگی ہے ظاہر عوام دی. انہاں آکھیا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال. بات وہی ہے، یا تو ہم منافق ہیں پرلے درجے کے، قرآن کی رہبری قبول ہی نہیں کرتے، اور یا پھر ہم انتہائی جاہل بے عقل بے سمجھ ہیں، قرآن سے ہدایت لینے کے قابل ہی نہیں ہیں. دو ایک گل سنگیو ضرور ہے ساڈی. انہاں آکھیا ہن عوام کی رائے ظاہر ہونے لگی تو کیا کہتے ہیں وہ ہماری نسبت لگدا ایویں کہ وچوں کوئی چودھری بندے اٹھے. نکے سکیاں دی کی گل سی؟ وہ تو قرآن دا لفظ پہ دس، نکے نہیں سن اٹھے، تگڑے بندے اٹھے، چودھری اٹھے قسم دے. انہاں آکھیا نبی اے فرماؤ اے بادشاہ کیویں ہوے گا؟ وہ کیوں؟ ایدے کول مال ساڈی نسبت تھوڑا ہے، ساڈے کول بہت ہے. چودھری اسی مال ساڈے کول ہوے، بادشاہ ہے بھکھا بنے کو تک بن دی. اٹھ کے چودھری کہن لگے. کون؟ شالا چودھری دی مت نہ بجے، دعا کرو کسی چودھری دی مت نہ بجے. جس لئے مت وجدی او دین دے مقابلے وچ آپ نو بڑا تے سمجھدار سمجھنا شروع کر دیندا ہے. کیوں کہ وہ مال کو دیکھتا ہے. ابو جہل دی برادری بھی نبی پاک دے اوتے ایہو ہی اعتراض لایا سی کہ رب نو نبی بھیجن واسطے تو ہی لبا ہے، ہر شے چوکھی ساڈے کول، نبی تینوں اونے بناونا سی. اللہ سونے جواب دیتا وہ گل سنو، جیڑے تساں نبی بناون دے یا نبی بنن دے ذہن رکھ دے جے نا، ذہن انج نبی نہیں بن دے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، یہ اللہ تعالی بہتر جاندا ہے وہ اپنی نبوت کتھے رکھنی ہے. انہیں تساں ویکھ دیو وڈ، تساں ویکھ دیو ڈھڈ،
تساں ویکھدے ہو مال، اساں ویکھنا ہے سونیاں دے دل دا حال. اساں تے اخلاق ویکھنے نے، تساں کچھ ویکھنا ہے اساں کچھ ویکھنے نے. تہاڈا انتخاب ہو رہے، ساڈا انتخاب ہو رہے، تہاڈی نگاہ ہو رہے، ساڈی نگاہ ہو رہے. جے تساں مننا ہے تے اینو ہی مننا پینا ہے، جے نہیں مننا تے میں تہانوں نہیں نبی بنا سکدا. ہاں جے نہیں منو گے تے میں تہانوں جڑوں مکا سکنا وا. مینوں تہاڈے ورگے بدھواں نوں نبی بنانا اے گوارا نہیں تے تہاڈی جڑ مکانا مینوں گوارا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. انہیں واقعی جڑوں ہی مکا کے او ماریا تے نبی ایکو ہی رہن دیتا. ایویں او بولنے نہیں، نبی ایکو ہی رہن دیتا. ہن انہاں آکھیا ولم یؤت سعۃ من المال. او بادشاہی تے اونوں لبے حضرت جدوں کول مال چوکھا ہوئے، سرمایہ دار ہو. ایک ہی تک بنتا ہے جڑا غریب مسکین بندہ ہے، درویش بندہ ہے، درویش نو بادشاہی لبے کو تک بندی. اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، قال نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم. ہائے 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 بولو اے. نبی نے فرمایا اونوں اللہ نے چنیا ہے تے اللہ نے تواڈے تو اونوں ود پسند کیتا ہے. اللہ نے اونوں ود پسند کیتا ہے تے علم وچ تے جسم وچ اللہ تعالی نے او دے تے برکت پائی. علم بھی بہت ہے او دے کول، جسم بھی چنگا سو. بزرگاں لکھیا ہے دا مطلب بادشاہ واسطے دو شرطاں ضروری نے. کی؟ ایک علم سب تو بڑا ہوئے، علم ساریاں تو بڑا ہوئے. دوسرا جسم بھی تگڑا ہوئے. او بول دے نہیں. حاکم بادشاہ او دے تھلے والے نہیں، بادشاہ جڑا ہے او دے واسطے دو شرطاں ضروری نے. جسم بھی چنگا ہوئے، پورا قائم ہوئے، ثابت ہوئے. توجہ نہیں فرمائی نے. یہ مطلب یہ نکلیا کہ یہ بڑھیاں دا کام بھی کوئی نہیں. حاکم بننا بڑھیاں دا کام بھی نہیں. توجہ ہے؟ کیوں؟ بادشاہ دی سرپرستی وچ جہاد ہوندا ہے تے بی بی بختاں والی اے تے کوئی ماڑی موٹی بچیاں دی لڑائی ویکھ کے تے ایندیاں لتاں کمبن ڈے پیندیاں نے. تے ہن اینو جو آپاں سپاہ سالار مقرر کریے تے پھر اپنا میدان تے پھر جیت لے. تا اسلام فرماندا ہے بڈھی حاکم نہیں بن سکتی. یہ قرآن خدا دا. توجہ ہے نا. ہن اللہ اکبر. ہن او کہندے نے کہ ساڈی بہتے بندیاں دی رائے، خصوصاً سرمایہ دار طبقے دی رائے یہ کہندی آ کہ کوئی ساڈے وچوں بادشاہ چنو یا ساڈے نال دا مال دے لحاظ نال، دنیا دے لحاظ نال کوئی ساڈے نال دا ہوے اونوں چنو. اللہ دے نبی فرمایا گل یہ تساں آئے ہو میرے کول، میں آکھیا رب نو، رب دی نگاہ وچ تے اوہی بنے گا جیڑا اونوں چنیا ہے. تے اونے اونوں چنیا جے دے کول علم بھی چوکھا سی تے جسم بھی سوہنا سی، جسم بھی پورا سی، پورے جسم دا سی. بولنے نہیں جے. جسم بھی پورا سی جے دے کولوں اور جناب علم بھی پورا. اللہ تعالیٰ انہوں چن لیا ہے. ہن تساں بھاویں پسند کرو بھاویں نہ کرو، بادشاہ تہاڈا اے ہوئی ہے. سمجھ نہیں آئی جی.
واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. توجہ ہے مسلمانوں. اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بادشاہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے. ہائے ہائے ہائے. وہ اگوں کہہ سکتے ہیں, وہ اگوں کہہ سکتے ہیں کہ ساڈے وچوں کیوں نہیں چاہیا. ٹھیک ہے, بادشاہی تے بادشاہ وہی بناوندا ہے جنوں چاہندا ہے وہ چندا ہے بادشاہی واسطے, لیکن ساڈے وچوں کیوں نہیں چاہیا. ایتھوں پتہ لگدا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جڑا اے آیا ہے نا قرآن وچ کہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے. توجہ, جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بادشاہ جدوں بھی کسی علاقے چ بنے گا تو تسی آکھو رب نے بنایا ہے. توبہ توبہ توبہ, ایڈا کفر, ایڈا کفر. بڑے فرعون بادشاہ تسی آکھو خدا نے بنایا ہے. بڑے کمینے تو کمینہ تسی آکھو رب بنایا ہے. کیوں؟ 1.25 لاکھ نبی پاک چندا آیا ہے, تے جدو بادشاہ چنن دی واری آوے کمینہ چن لیندا رب. کیوں؟ توجہ نہیں فرمائی نے. رب کا چناؤ, رب کا چناؤ پلیت نہیں ہوتا, رب کا چناؤ گندا نہیں ہوتا, رب کا چناؤ جاہل نہیں ہوتا, رب دا چناؤ کمینہ نہیں ہوتا, رب دا چناؤ گھٹیا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اعلیٰ چنا ہے. تو پتہ لگا کہ یہاں پر مشیت مطلق نہیں مقید ہے کہ اللہ تعالیٰ دین والے, علم والے, اخلاق والے انہاں وچوں جنوں چاہندا ہے چن لیندا. وہ سمجھ آئیے سونے ہو کہ نہیں؟ اچھا ہن گل سمجھو. عوام دے سرمایہ دار کہندے نے کوئی ساڈے وچوں چنیا جاندا او دا حق نہیں بندا. ہن عوام دی رائے نبی دے چناؤ تے رب دے چناؤ دے خلاف سی. پہلا عوام آئی نبی کول, نبی نے عرض کیتی اللہ نو, اللہ نے فرمایا ایویں ایویں. بول دے نہیں ایویں نا, رب نے چن لیا. عوام اعتراض لایا. کی لایا؟ عوام نے اعتراض لایا کہ اللہ نے یہ جڑا حق, یہ مطلب یہ نکلیا کہ کئی ایسے خبیث ذہن بھی ہوندے نے جڑے رب دے اوتے بھی اعتراض لا چھڈدے نے. بڑے لعنتی ذہن ہوندے نے ایڈے خبیث, رب دے اگے کہہ رہے نے کہ انج نہیں ہونا چاہیے, انج ہونا چاہیے. او ابلیس والا ذہن. ابلیس بھی کہنے لگا رب نو میری سائنس یہ کہتی ہے کہ آدم سجدہ کرے مجھے. کیوں؟ کہ میں ہوں آگ سے, وہ ہے مٹی سے. مٹی ہے گھٹیا, آگ ہے آلہ. مٹی سٹو ہیٹھاں ہوندی ہے, اگ بالو اتاں جاندی, تے پھر اتاں جان والا تے میں ہاں, او ہیٹھاں جان والا میں اتاں جان والا. تے حق تے بندا ہے سجدہ او مینوں کرے, تو الٹ کیویں کہہ بیٹھے. میری سائنس یہ کہتی ہے کہ ایسا حکم نہ دیا کر جیڑا ساڈی عقل نہ منے, وہی حکم دیا کر جیڑا ساڈی عقل منے. پھر ٹھیک آ, نہیں تے اساں تینوں بھی سمجھا سکنے ہاں. ایڈے ایڈے کتے ذہن بھی ہوندے نے. شالا اس طرح دے کتے ذہن نہ ہون جی, اینو کہندے نے سائنسی ذہن. وہ جی ہر بات جو ہے نا, ہر بات جو سائنسی ذہن ہوتا ہے نا, وہ ہر بات علم اور تحقیق کے ساتھ مانتا ہے. لخذ لعنت, یا تحقیق تے ابلیس نو لے ڈبی.
رب میں کتابوں میں لکھا ملتا ہے جی، سائنسی ذہن جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہر بات جو ہے نا نہیں مانتا جب تک کہ تحقیق کے پیمانے پر پوری نہ ہو. ریسرچ اور ریسرچ کر کے انہیں آخیا میں اگ چوں مٹی چوں سجدے دا الٹ حق بنتا سی، تو مینوں کہہ بیٹھا ہے گل کدھر گئی؟ ہوں رب سونے کی آخیا؟ انہیں آخیا اچھا نگڑا لانتی ہے تو چل چل گیٹا کھڑکا سورا وڈا تحقیق لے کے بجا دے. تم میرے اگے تحقیق چلاؤں گے؟ معلوم ہویا جو اللہ کے دین کے آگے اپنی ریسرچ رکھے مسلمان کا فرض بنتا ہے اس کو کہیں اخرج نگل جا لانتیا لے کے ابلیس آنگو اپنی تحقیق اور ریسرچ. ہم وہی کو ماننے والے ہیں، تحقیق کو نہیں مانتے. اور سنگیوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ توجہ اور گل سمجھو. اے میری گل اور ریسرچ دا ذہن رکھنے والا، تحقیق کا ذہن برا نہیں ہے بشرطے کہ کہیں تحقیق کو روکنا بھی جانتا ہو. بات کو سمجھنا. محقق مدقق تحقیق و تدقیق سے کام کرنے والے، بات کو سمجھنے والے یہ ہونے چاہیے نے اسلام دے اندر، لیکن بے لگام نہ ہو. اور بول دے نہیں بے لگام نہ ہو. بقول قلندر اقبال سناؤں، اقبال فرماتے ہیں ہو فکری اگر خام تو آزادی افکار، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. اقبال فرماتے ہیں وہ جو سوچ ہوئے ابلیس والی کچی ایمان نہ ہوئے، کچا ایمان ہوئے تو وہ آندا ہے پھر آزادی نہیں دینی چاہیے سوچ دی. فکر کی آزادی نہ ہو پھر لگام ہی چنگی. اگر فرشتیاں وانگو ایمان ہوئے نا تو پھر فرماندا ہے آزادی فکر دی اور عروج اور بلندی عطا کرتی ہے. اگر ایمان پختہ نہ ہو، فکر پختہ نہ ہو تو سوچ دی آزادی دین گے تو پھر ابلیس آنگو لانتی بن کے رہ جان گے. ابلیس بڑا بے لگام سی. فرشتے بھی تحقیق کرنے والے سن، ابلیس بھی تحقیق کرنے والا تھا، لیکن دونوں کی تحقیق میں فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحی کی پابندی میں رہ کر تحقیق کرتے ہیں اور یہ وحی کو بھی ٹھوکر مار کر تحقیق کرتے ہیں. یہ وحی نو بھی ٹھوکر مار دیتا ہے. دی تحقیق ایڈی لانتی اور بول دے نہیں. ہو فکر اگر خام
ہو فکر اگر خام، خام کہندے نے کچی نو، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. اقبال کہندا ہے جے انسان نو ڈنگر تے کھوتا بناونا ہے نا تے پھر بالا نو آزادی دا سبق دے دیو شروع تو ہی. پتر آزاد ہونا چاہیے، پتر بیٹا بیٹا بغیر ریسرچ کے، بیٹا بغیر ریسرچ کے بالکل بات نہیں ماننی. انہیں پھر اگو تحقیق کر دے، انہیں آخنا ابا یہ بتا تو ابا کیوں ہے میں بیٹا کیوں ہوں. ہوں ابا پھنس جائے گا کڑکی جی، آئی جان شکنجے اندر جیوں ویلنے وچ گنا. مرادا شیطانی تحقیق ریسرچ نہیں کری دی، اللہ رسول دے پیچھے چلنا پیندا ہے. ریسرچ کا مطلب ہے رب رسول سے آگے چلنا. پٹھا پہ بول دے نہیں جی، اللہ رسول تو اگے ودن دی کوشش نہیں کرنی چاہیے، پیچھے رہنا چاہیے. ایمان اے دا نام ہے. ہوں او بولے، او اپنی ریسرچ آکھو، اپنی آزادی فکر آکھو، جیڑا بھی اج دا بکواسی نام دینا ہے وہ دے دیو. کہ وہ اٹھے انہیں آخیا اندا حق کیویں بندا ہے، مال ساڈے کول بہتا، بادشاہ بنے کوئی تک بنتی. انہیں آخیا رب نے چن لیا جی، تے رب نے آ صفتاں ویکھیاں، جے تے چاہیے جے رحمت تے چپ کر کے تے دے مگر لگ جاؤ، جے لینی جے لعنت تے پھر رب نو میں کہنا ٹھیک ہے سونیا اینو پاسے رکھ، انہاں نو نہیں چاہیدا، اے پھر اپنا وچوں چون لین گے. ہن ایمان نال دسو مسلمانوں، اوے آخر مسلمان جے یار، مسلمان جے انہاں تے دسو کہ عوام دی رائے، او بھی چودھریاں نواباں تے رئیساں تے مالداراں دی رائے سامنے مقابلے آئیے، نبیاں دے چناؤ، اللہ دے چناؤ دے مقابلے آئیے. جدو مقابلے آئیے تو ہون بہتے بندیاں دی رائے منی گئی ہے یا گل اوتھے دی اوتھے ہی رہی ہے؟ بولو بولو بولو. تو رب ہور کی دسے؟ سانو بھی دسو رب کیڑے طریقے نال دسے بھی جمہوریت لعنت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہن ادھر ویکھ، اگر کوئی یہ کہے کہ یار اب نبی تو نہیں رہے، نبی تو آخری تھے، وہ بول دے نہیں. اور ایتھے آکھو تو میں خلافت خلفاء کے حوالے سے ایک بات کر دوں. سونا نبی جدوں بھی مدینے شریف تو باہر تشریف لے جاندے سن کسے بھی کم تے پچھوں مدینے والے لوکاں نو حضور سرکار بغیر سرپرستی تو، بغیر راہبر تو، بغیر پیشوا تو نہیں سن چھڈ دے. یہ نہیں کہ حضور نے ایویں چھڈیا ہے ہر چکا جانے مدینہ جانے آپ نے ٹر پینا نہ. جس ویلے بھی کسے پاسے جانا ہے نا، اپنی مسجد دا نائب بھی کو چھڈنا ہے اور پھر آکھنا ہے مدینے والےاں دا خیال رکھنا بھی تیرا ہی فرض بندا ہے. اے حضور دی سیرت اور تاریخ دا مطالعہ کرنے والا بندہ اس گل نو منن تے مجبور ہوے گا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پابندی تو، بغیر امامت تو، بغیر راہبر تو مدینے نو کلیاں چھڈ کے کدی نہیں گئے. ایتھے مینوں حجت الاسلام شاہ ولی اللہ دی گل دل نو لگی. انہاں فرمایا دسو جدو مدینے دا تاجدار چند گھڑیاں واسطے، کچھ دناں واسطے مدینے نو چھڈ کے جاوے تے ضرور پیچھے کوئی نہ کوئی خلیفہ بنا کے جاوے.
تاں گل مشہور ہے اور روایت مشہور ہے جدو مولا علی مشکل کشا نو حضور نے مدینے دے وچ چھڈیا ہے تے آپ جنگ نو جان لگے نے تے انہاں عرض کیتی حضور مینوں ایتھے چھڈ چلے جے تے فرمایا کی خیال ہے تو اونج نہیں بننا چاہنا ہے جویں موسیٰ دا بھرا ہارون سی او گئے تے اپنی قوم دی نگرانی واسطے کینوں چھڈ گئے ہارون نو تے میں محمد چلیا وا تے مدینے دی نگرانی واسطے علی تینوں چھڈ چلیا انت منی اما ترضا بیان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ بات کو سمجھنا اے گل نقطے دی سمجھنا آقا نامدار مدینے سے چند لمحوں کے لیے چند دنوں کے لیے تشریف لے جائیں تو مدینے پر ضرور سرپرست اور خلیفہ منتخب کرتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے تشریف لے جائیں اور اپنی امت کو بغیر سربراہ کے چھوڑ جائیں؟ امت کا خلیفہ کسی طرح بھی آپ منتخب نہ فرمائیں. ہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی کسی کا بازو پکڑ کر یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا میرے بعد ہمیشہ کے لیے امیر اور خلیفہ ہے، لیکن حضور نے اشارے تو ایسے ضرور کر دیے جن سے صحابہ کے دل دماغ کے اندر یہ بات پختہ تھی کہ اگر رسول کے بعد کوئی ہوگا اور ہو سکتا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. معلوم ہوا صدیق اکبر کو خلافت کے لیے اشاروں کنایوں میں منتخب کر جانا اور صحابہ کے اہل بیت کے دل دماغ میں یہ بات بٹھا کر چلے جانا کہ یہ خلیفہ ہے امت کا، یہ نبی کی سابقہ زندگی حضور کی تاریخ سے یہ بات پکی یقینی ثابت ہوتی ہے. جس نبی نے کبھی مدینے کو لاوارث نہیں چھوڑا، ہمیشہ کے لیے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو بھی لاوارث نہیں چھوڑا، صدیق اکبر کی خلافت کا اشارہ دے ہی گئے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بولنے نہیں. یہ نشائیوں کی بات نہیں ہے، نہ یہ نشائیوں کا مذہب ہے، یہ اہل عقل کا مذہب ہے، اہل شعور کا مذہب ہے. اگر میری گل ہن جڑی اگلی پھر دوہرا دینا، چودھری تے رئیس نواب اگوں بولے بادشاہ جویں اساں کہنے ساڈے وچوں چننا چاہیے، یہ کیویں چنیا گیا ہے، یہ کیویں بن گیا ہے؟ ہن عوام کی رائے خلاف تھی، عوام دی رائے زیادہ تھی، زیادہ رائے خلاف ہے. ایک نبی کی رائے، ایک طرف ایک نبی کی رائے ہے، ایک طرف زیادہ کی رائے ہے. بتاؤ اللہ نے عوام کی رائے اور زیادہ کی رائے کو پامال کر دیا کہ نہیں؟ وہ کھا کے روڑیا کہ نہیں؟ تے پھر پتہ چلیا جے خاص کوئی چنیا جاندا ہے نا تو یا رب چندا ہے یا رب دے نائب وارث چنتے نے. اگر کوئی یہ کہے کہ نبی سرکار آخری سن، ہن اساں کیڑے نبی نو آکھیے؟ ایتھے پھر دو جواب دیاں گا. اگر نبی کو سمجھتے ہو مردہ، اگر نبی کو سمجھتے ہو مردہ تو پھر تو کچھ نہ کہو، پھر کہو یہ پریشانی ہے کس کو کہیں. اور اگر سمجھتے ہو اکو سنن والا اے ہزار دیاں بولیاں یا قاج دے بوئے غلام دیاں تولیاں یا قاج دے بوئے ذوق نال کہہ دے آقا جے دے بوئے دے. ہن جانے ہیں
جے گھر دا حال ہوئے حضور دی بارگاہ وچ پیش کرنے یا رسول اللہ میرے گھر دے اندر بہت تکلیف ہے پریشانی ہے سرکار دعا فرماو شرم نہیں آوندی او جے گھر دا مسئلہ ہووے نبی سن لیندا ہے جے ملک دا مسئلہ ہووے تے نبی نہیں سندا یہ ایک جواب ہے لیکن یہ سنی مانیں گے دوسرے نہیں مانیں گے سنی مان جان کے انہیں آخنا بالکل ساڈا نبی سندا ہے بھی فریاد کرو سندا ہے پوریاں بھی کردا ہے اللہ سونے انہاں شاناں نال آپ نو نوازیا ہے یہ سنی تے من جائے گا پر دوسرے تے نہیں منن لگے انہاں دے واسطے جواب عرض کر کے اجازت چاہنا توجہ ہے انہاں واسطے جواب ہے کہ یارو نبی نہیں نا نبی نہیں آنا نا وہ کم از کم انے تے ضرور آندے رہن گے جیڑے میاں شیر ربانی وانگوں نبی دا رنگ تے رکھ دے نے وہ جیڑے نبی دا رنگ رکھ دے نے انہوں کہندے نے خاص میں دعویٰ کیتا ہے جدوں بھی بادشاہ مسلماناں نے منگیا ہے نا یا منگیا رب کول رب دے نبی کول یا منگیا نبی دا رنگ رکھن والیاں کول انہاں آکھیا تہاڈی مہربانی سرکار کوئی ساڈے واسطے بھی نظر کرم فرماؤ انہاں پھر آکھیا آئی پھر ساریاں سر چا سٹیا انہاں آکھیا بالکل حق سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی معلوم ہویا ووٹوں کے ذریعے اسلام کی بات کرنے والا وہ قرآن کا بھی جاہل ہے حدیث سے بھی جاہل ہے تاریخ سے بھی جاہل ہے حکمت سے بھی جاہل ہے عقل سے بھی قرآ ہے اس کو اتنا تمیز نہیں ہے رائے عام ہوگی تو بندہ خاص کیسے چنا جائے گا خاص کو چننے کے لیے خاص ذہن چاہیے آگے جو سمجھو قرآن یہ کہتا ہے یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں میں باہر نہیں گیا کوئی دوسرا بندہ ترجمہ پڑھے گا تاوی یہ ہوئی مطلب کڈے گا جو میں کڈی بیٹھا آگے جو سمجھ کے نہیں آئی اللہ جل شانہ سمجھ عطا فرمائے میں جتنا خیال رکھتا تھا ذہن اس سے بھی زیادہ بول گیا ہوں جتنا بولنے کا شروع میں ارادہ تھا اس سے بھی زیادہ بول گیا ہوں زیادہ بولنے کی معذرت کرتا ہوں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے میں نے آپ کا دماغ ذرا کچھ زیادہ ضرورت سے جلا دیا ہے دماغ سوزی زیادہ کیا میں معافی مانگتا ہوں میرا گلا صحیح کوئی نہیں پتر ایویں سیانے آندے نے بھڑے رون نالوں چپ چنگی گلا جو صحیح کوئی نہیں تے میں ایویں شعر پڑھاں وچ بے سوادی جی ہو جاوے تے او دے نالوں نہ ہی پڑھنا چنگا ہے ان شعر سندے ہی رہندے جے پھر بھی جس طرح دا بھی ہے سی میں اقبال دا ایک سنا ہی دیتا ہے تانوں تے اللہ جل شانہ بابے ہوراں دا آداب قرآن رسالہ تے ہور رسالہ او سامنے بابے ہوراں کو لو 60 روپے ہدیہ دا نہیں سمجھ لگی بابے ہوراں نو ایک لالچ ہے میں تانوں سیدھی گل دساں بابے ہوری ساڈے بہت لالچی بندے نے مینوں ہمیشہ انہاں تو شکوا رہیا ہے بہت لالچی بندے نے پتہ نہیں بڑھیپے چ انہاں نو کیوں لالچ پیا ہے انہاں نو یہ لالچ ہے بھی روپیہ اکٹھا کر کے میں رب دے راہ تے لا دیواں پتہ نہیں انہاں نو کیوں لالچ پیا ہے تساں 30 سال ہو گئے نے اس بندے نو جو بھی کماندا ہے رب تے لاوندا ہے یہ کوشش ہوتی ہے کوئی دین والا آ جائے میں وہ خدمت کر لوں بہت لالچی بندے نے آخری عمر چ لالچ کرتے ہیں اسی جوانی چ نہیں کرتے چنگے نہیں رہے
اللہ جل شانہ جنہاں دی خدمت قبول فرماوے. آخر دعوانا الحمد